اگر یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا ہمارا مفتی حسن شبیر کامیاب ہوگا تو یکساں سول کوڈ کا قانون اگر لایا جائے گا، ہمارے قانون میں مداخلت ہوگی تو کم سے کم ایک دیوانہ کھڑا ہوگا مفتی اور کہے گا کہ تمہارے قانون کو نہیں مانتے۔ جس طرح میرا ایم پی اویسی پارلیمنٹ میں CAA کے قانون کو پھاڑ دیا، میں اس قانون کو پھاڑتا ہوں، UCC کے قانون کو۔ ہمارے کینڈیڈیٹ مفتی حسن شبیر کا اعلان کب کیا؟ مجھے آپ لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ صاحب رک جاؤ، اویسی صاحب رک جاؤ، یہاں سے انس آندھی صاحب یا اسماعیل صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے کانگریس کا۔ میں تیار تھا، اگر ان دونوں میں سے کسی کو ملتا تو میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتا تھا۔ تم ٹکٹ لا لیتے، میں رکا رہا، چلو میرے لوگوں نے کہا کہ اویسی صاحب اگر انس کو ملے گا، انس آندھی صاحب کو، اسماعیل صاحب کو، تو آپ کینڈیڈیٹ نہیں دینا، باوجود اس کے کہ میں کانگریس سے سخت نفرت کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے بابری مسجد کی شہادت کی، باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے 69 کے فساد کی۔ ارے اگر آج اس دیش میں دلت، آدیواسی، مسلمان قصبہ پرسی کی عالم ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ ٹھہریے رکے رہیے۔ انس صاحب کوشش کر رہے ہیں، اسماعیل صاحب کوشش کر رہے ہیں، میں انس صاحب کو، اسماعیل صاحب کو کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ آؤ اس پلیٹ فارم پر، میں آپ کو میرے کندھے پر بٹھانے تیار ہوں، آپ آئیے، میں آپ کے پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، مگر آپ ایسی پارٹی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے؟ آ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو، یہ دکھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو اٹھانے کو تیار ہوں، میں اپنے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو آسمانوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لیڈر بنو، آپ قائد بنو، مقدر کے فیصلے آپ کرو۔ کب تک اغیار ہمارے مقدر کا فیصلہ کریں گے؟ کب تک جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارے زندگیوں کا فیصلہ کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کب تک ہم کانگریس کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے کہ ہم کو لیڈر بناؤ؟ ارے آپ آؤ، یہ آپ کی پارٹی ہے، مجلس آپ کے خوابوں کو پورا کرے گی، مجلس آپ سے انصاف کے لیے لڑنا چاہتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ہاں، کانگریس ہے، دلی کی چھوٹی ریچارج کی پارٹی بھی ہے اور بھاجپ بھی ہے، تو دلی کی جو چھوٹی ریچارج ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دینا چاہتی ہے، کانگریس ہمارے بچوں کے ہاتھ کو خالی رکھنا چاہتی ہے، اور بی جے پی ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی۔ بی جے پی کے باتیں بہت ہیں، مگر ایک بھی الپسنکھیک سماج کو ٹکٹ نہیں دیا۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے۔ اردو سکول بند ہو گئے اور ہم حیدرآباد میں اپنی پارٹی کی طرف سے شہر حیدرآباد کے جتنے اردو سکول ہیں، ہم نے 2005 سے اب تک قریب 15-20 لاکھ بچوں کو
ان میں اب تک ہم نے 7 کروڑ روپے خرچہ کیے. آپ ایک بار موقع دو, یہاں سے متحد ہو جاؤ, یہاں سے اپنے ایم ایل اے کو کامیاب کرو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے, میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے بات کر کے پوری کوشش کروں گا. یاد رکھو, گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر آپ کے ووٹوں سے, آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محنت سے مجلس کا ایم ایل اے جائے گا تو یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی. یہی بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اور آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے بلقیس کے ریپ کرنے والوں کو سنسکاری کہا, تم اویسی کو پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں, تم اویسی سے نفرت کرتے کرو, مگر خدا کے لیے وہ بلقیس تو تمہاری بیٹی ہماری بہن بھی ہے نا, جس نے اس کے ریپ کرنے والوں کو, اس کی عزت لوٹنے والوں کو سنسکاری کہا. تو کیا آپ میں غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ کیا آپ میں حمیت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ تو جمہوری طریقے سے بتاؤ کہ غیرت بھی زندہ ہے, حمیت بھی زندہ ہے, اور ہم ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے. جمہوریت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کیا جائے. میں گودرا کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں, چاہے مسلمان ہو, دلت ہو, ہمارے ہندو بھائی ہو, آدیواسی بھائی ہو, بتاؤ گودرا میں کیا کام ہوا. آپ نے کئی مرتبہ سب کو موقع دیا, ایک مرتبہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کامیاب کر کے دیکھو. آپ نے سب کو آزما لیا, ارے 5 سال کے لیے مجلس کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے گودرا میں. میرے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹوئنسی میں کاروان ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں نے 290 کروڑ کی ڈرینیج کا کام 4 مہینے پہلے شروع کروایا. آپ کروا سکتے ہیں, لڑنے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے, اور کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی تو جد و جہد شروع ہوئی ہے. آپ ابھی سے نتیجے پر مت آئیے خدا کے لیے, ابھی تو یہ جمہوریت کی جنگ شروع ہوئی ہے. آپ جنگ کو ختم ہونے دیجئے. آپ سالوں سالوں کانگریس کا ساتھ دیے. میں ایک جذبہ لے کر آیا ہوں, میں ایک خواب لے کر آیا ہوں, اور رب کریم جانتا ہے کہ میں اپنی انانیت کے لیے کبھی نہیں آیا, نہ کبھی آؤں گا. میرا خواب ایک ہی ہے کہ جب یہ ناانصافی کو دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو نکلتے ہیں, میرا جسم کا رونگتا رونگتا کھڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے انسانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. یا تو آپ گھر میں بیٹھ کر روئیں, یا پھر 5 تاریخ کو نکل کر پورے اعتماد کے ساتھ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. اور میں ان کانگریس کے ہمارے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اب چھوڑ دو کانگریس پارٹی کو. کانگریس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کانگریس پارٹی ڈوبتی ہوئی نیا ہے. اب آپ کو رہبری کرنا ہے, اب آپ کو سرپرستی کرنا ہے, اب آپ کو لیڈر بننا ہے, اب آپ کو قیادت پر کرنا ہے. اور یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میرے نوجوانوں, یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں 6 دسمبر کو دیکھا, میں نے اپنی حالت جوانی میں نے 2002 کو دیکھا. نوجوانوں, ہم نہیں چاہتے کہ جو بدنما چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ تمہاری جوانی میں تم دیکھ پاؤ. یہ لڑائی تمہاری ہے نوجوانوں, تم کو لیڈر بننا ہے.